فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ماہ عبد القادر، ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی آج تیسری رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ সাইফুল আলম আত্তারি। আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, অনেক সময় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হঠাৎ মনে আসে কিন্তু অল্প সময়ের পরে তা ভুলে যাই, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখার উপায় জানিয়ে দিন। আর এটা কি গুনাহের কারণে হয়? যেমন বলা হয়ে থাকে অবাধ্যতা থেকে ভুলে যাওয়া, জানিয়ে দিলে অনেক অনেক খুশি হব। بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میری عرض ہے کہ بعض اوقات کوئی اہم بات یاد آتی ہے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، یعنی بھول جاتا ہوں۔ اہم بات یاد رکھنے کا طریقہ بیان فرما دیجئے۔ نیز یہ معاملہ کیا گناہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جیسا کہ بولا جاتا ہے بھول جانا گناہ کی وجہ سے ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آخری لفظ جو ہے نا بھول جانا گناہ کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ بھول ہو جاتی ہے، توجہ نہیں رہتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھی اس طرح کی صورتیں پیش آئیں اور پھر یہ سجدے سہو اور یہ سب امت کو سکھایا گیا وغیرہ۔ تو مطلقاً بھول جانا جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں یہ اقوال ضرور ہیں بزرگوں کے کہ گناہ کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ حافظہ کمزور ہونا اور بات ہے، اور کسی چیز کو بھول جانا کسی وقت تو وہ اور بات ہے۔ یاد رکھنے کے لیے کسی چیز کو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی خاص بات یاد رکھنی ہے تو اپنی چادر میں گرے لگا لی، رومال میں گرے لگا لی، تو پھر وہ رومال ہاتھ میں آئے گا تو یہ گرے کیوں لگائیے؟ اس لیے لگائیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک یہ بھی مطلب ہے کہ بہترین عمل ہے کہ جب کسی چیز کو بھول جائیں تو درود پاک پڑھیں، یہ حدیث پاک ہے، درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ یہاں پہ لڑکے آتے ہیں اکثر ناک چھدوانے کے لیے، کان چھدوانے کے لیے، اور ناک چھدوانے کا تو آج کل ٹرینڈ ہو گیا ہے۔ میں اگر چھیدتا ہوں ناک لڑکوں کا یا کان چھیدتا ہوں لڑکوں کا تو یا صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، یہ دونوں کام عورتوں کو کرنے کے ہوتے ہیں۔ ناک میں وہ بالی یا کچھ پہنتی ہیں زیور، طرح کان میں بھی وہ زیور پہنتی ہیں۔ اب اگر یہ واقعی فیشن ہے مجھے پتہ نہیں ہے تو یہ چھیدنا تو نہیں چاہیے۔ اور کوئی نیک کام کریں، اچھا کام کریں، عورتوں کا بھی آپ نہیں چھید سکتے نامحرم، کیونکہ ہاتھ ٹچ کیے بغیر، اس کو دیکھے بغیر وہ چھید نہیں سکتے۔ یہ کام عورت کا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے
लोग यहाँ पर किचन वाले या कैटरिंग वाले ये लोग कस्टमर को बोलते हैं कि हम 10 किलो चावल देंगे, कस्टमर को मुतमईन कर देते हैं कि हम 10 किलो की देग देंगे बिरयानी की, फिर इसमें पीठ में बाद में कमी पेशी कर लेते हैं कि 10 किलो की जगह 8 किलो कर देते हैं, और ये करना कैसा है, सही है या गलत है? हर बच्चा भी समझ सकता है कि सही है या गलत है। अरे धोखा है, गुनाह है, झूठ है, हराम है ऐसा करना। जो तय हुआ वही देना होगा। एक दाना भी अपनी मर्जी से तरकीब से कम नहीं कर सकते। हाँ, ज़्यादा चला जाए तो सही है, ज़्यादा देना चाहें तो आपकी मर्जी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं मोहम्मद हारून नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया से। मेरा अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है कि जैसे पंजाब में सैलाब आया हुआ है, तो इसमें काफ़ी ऐसे भी लोग थे जो साहिब इस्तिताअत लोग थे, तो अभी बेचारे परेशानी का शिकार हैं, तो उनको हम इमदादी रकम ज़कात की मद में दे सकते हैं? अल्लाह पाक अपनी रहमत नाजिल फरमाए। बेचारे सैलाब ज़दगान वाकई हमारे भाई हैं वो भी। अब इसको जो मतलब पहले वाकई अरबों-पति था लेकिन वो कंगाल हो गया होगा, तो अगर ज़कात के शराइत पाए जाए, हम सैयद सादात है मसलन, तो उसको तो नहीं दे सकेंगे ज़कात, तो ज़कात का वो अगर शराइत पाए जाए कि उसको दे सकते हैं तो फिर देनी चाहिए। बिल्कुल कंगाल हो गया मिसाल के तौर पर, सैयद भी नहीं है, हाशमी भी नहीं है, तो अब उसको ज़कात दी जा सकती है, मगर देनी चाहिए। ऐसे दुखियारों को तो मदद करनी चाहिए, लेकिन ये इसमें कि थोड़ा संभल के देना होगा। आजकल तो यहाँ भी घूम रहे होंगे, हो सकता है मस्जिदों में खड़े हो जाते होंगे मैं सैलाब ज़दा हूँ, हालांकि ये वो वहाँ का होगा भी नहीं, यहीं कहीं का होगा। तो देखभाल के दें और बिल्कुल दें, मदद करें इनकी, मदद का वक्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म का मुख्तसर तारुफ है। आशिकान गौसे आज़म शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह बल्कि सरदार औलिया थे। आपका मुबारक नाम अब्दुल कादिर, कुनियत अबू मोहम्मद और अलकाबाद महिउद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसुल सकलैन, गौसुल आज़म वगैरह। मेरे मुर्शिद गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह 470 हिजरी में बगदाद शरीफ के करीब कस्बे जीलान में रमज़ान शरीफ की पहली तारीख को पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह वालिद मोहतरम की तरफ से नवास रसूल, जिगर गोशा बतूल, सैयदुल खियार, राकिब दोश मुस्तफ़ा, इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह अन्हु के 11वें पोते हैं, जबकि अम्मी जान की तरफ से हज़रत इमाम अली मकाम, इमाम तिश्नाकाम, इमाम हुमाम, नवास मुस्तफ़ा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के 12वें नवासे हैं। जैसा कि हज़रत अल्लामा अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह बारी ने आपकी अम्मी जान की तरफ से आपका नसब शरीफ बयान किया है। तो यूँ माशा अल्लाह उल करीम इस मामले में भी 11वीं 12वीं की निस्बत है। न वालिद मोहतरम की तरफ से 11वीं, इमाम हसन मुजतबा के 11वें पोते, और इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से न माँ की तरफ से आप 12वें नवासे। तो मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर यहाँ कि या गौर जब 11वीं 12वीं में, किया गौर जब 11वीं 12वीं में, मुअम्मा ये हम पर खुला गौसे आज़म, मुअम्मा ये हम पर खुला गौसे आज़म। 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ इन दोनों तारीख़ों पर गौर किया, 11वीं मनाते हैं 12वीं मनाते हैं, तो इस पर ये
مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شعر، اب ان کے معافی ضمیر پتہ نہیں ہے، لیکن یہ 11ویں اور 12ویں پر جب غور کیا تو 11ویں پوتے امام حسن کی نسبت سے اور امام حسین کی نسبت سے 12ویں نواسے مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے مزید اس کے ساتھ: تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، تمہیں وصل بے فصل، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ وصل من نزدیکی، قرب، ملاپ، اور بے فصل مانے کوئی اس میں گیپ نہیں ہے، بغیر گیپ کے، بغیر فاصلے کے آپ کو مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ یہ تو آسان ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت کا بھی بڑا پیارا شعر ہے: نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ما الفرق بين البخل والقناعة وكيف يتم التمييز بينهما؟ یہ ارشاد فرمائیے کہ بخل اور قناعت میں کیا فرق ہے اور ان کے درمیان امتیاز کیسے کیا جائے؟ بخل تو ہے اصل کنجوسی۔ اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو حقوق واجبہ اس میں مال میں ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، تو جو اور مطلب جیسے دم واجب ہوا، کسی پر احرام کے کفارے واجب ہوئے، تو یہ سب واجبات میں سے، تو جو اور بھی واجبات ہیں، تو جو واجبات ادا نہیں کرتا مال کے، حقیقت میں تو وہ بخیل ہے اور یہ بخل ہے۔ اس کے علاوہ بخل کی ایک تعریف یہ ہے کہ جہاں مروت میں مال خرچ کرنا پایا جاتا ہے وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بخل کی دوسری صورت ہے۔ مثال کے طور پر مہمان آ گیا تو اس کی خاطر مدارت چائے پانی موقع کی مناسبت سے کھانا پیش کرے، تو یہ ایک مطلب اخلاقی طور پر کیا جاتا ہے ایسا، اور یہ سنتیں بھی ہیں۔ ظاہر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو جو نوازتے تھے، ہم کیا نوازیں گے، اور جو بھی اچھے لوگ ہیں نوازتے ہیں، مہمانوں کی خدمت مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جیسے یہ نہ کرنا، تو یہ مروت میں جہاں خرچ کیا جاتا ہے تو نہیں کر رہا، یہ تو یہ بھی بخل ہے۔ لیکن وہ جو بخل کی صورت پہلی جو میں نے بیان کی وہ تو خوفناک ہے، اس پہ تو جہنم کا سخت عذاب ہو سکتا ہے، عذاب کی وعید ہے نا اس پر، تو کہ حرام کرے گا، واجب ترک کرے گا تو گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار بنے گا۔ رہی قناعت، ان میں تو فرق ہے، دونوں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قناعت یہ کہ جتنا اللہ نے دیا مزید حرص نہ کرے، لالچ نہ کرے، قناعت کہ بھی جتنا دیا اور اللہ کا شکر ہے۔ مگر ہم لوگ جو ہے نا، حل میں مزید کا بورڈ لگا ہوا ہمارے پاس کہ اور چاہیے، مزید چاہیے، اور چاہیے، تو پھر وہ قناعت بس اللہ نصیب کرے۔ شاید وہ قانے بندہ ہوا اس دور میں مزاروں میں چلے گئے، کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے، باقی تو سب کو چاہیے، مزید چاہیے، مزید چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ تو حقیقی قناعت اللہ نصیب کرے۔ آج کل جو ٹینشن کے جو معاملات ہوتے ہیں،
تو کیا اس کا ایک سبب قناعت نہ ہونا بھی کہہ سکیں گے ہم؟ ہاں کہہ تو سکتے ہیں ظاہر ہے، یعنی کہ حسب ضرورت کما لیا، اگر اور بھی کچھ جمع کرتا ہے کہ بال بچوں کو کام آئے گا، کوئی ضرورت پڑی تو مجھے کام آ جائے گا وغیرہ، اس کو تو ہم مطلب یعنی کہ وہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی برا کام ہے، لیکن کچھ زیادہ ہی حرص پائی جاتی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا 7 پیڑیاں کھائیں پھر بھی نہ کھٹے، اتنا ہے پھر بھی مارا ماری کر رہا ہے، حرام حلال کی تمیز اٹھا دیتے ہیں، رشوت دینی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، پھر بھی کرتے ہیں۔ اب جیسے ابھی مثال دی کیٹرنگ کی، سوال آیا تھا نا، کیٹرنگ والا عام طور پہ غریب نہیں ہو سکتا، عام طور پہ ہر کیٹرنگ والا بے ایمانی کرتا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، سب کو کہہ بھی نہیں رہا، لیکن سوال آیا تھا کیٹرنگ والے یوں کرتے ہیں، تو ہے نا یہ مطلب قناعت کا تو خیر وہ خون ہے، یہ تو حرام ہے جو یہ کر رہے ہیں کیٹرنگ والے، جو کر رہے ہیں کہ 10 سیر کی دیگ بولی اور 8 سیر کی، یا 10 کلو بولا تو 8 کلو 9 کلو 7 کلو کی بنا دی، اتنا گوشت ڈالیں گے پھر اتنا نہ ڈالا، یا جو عرف ہے بھئی یہ 10 کلو اور 8 کلو، اور یہ جو ہے نا یہ بنی ہوئی بریانی نہیں تولتے لوگ، یہ غالباً یہ ہوتا ہے ان کا کہ 10 کلو چاول، اب یہ ان کا یہ حساب ہوتا ہے کہ اس میں اتنے کلو آلو پڑیں گے، اتنا کلو گوشت پڑے گا، یا پھر ان کا سودا ہوتا ہے کہ جتنے چاول اتنا گوشت، یا آپ بولو تو ہم آدھا گوشت کر دیں تو آپ بولے آدھا گوشت کر دو، تو 10 کلو چاول ہے تو 5 کلو گوشت، اب جو ہے وہی ڈالنا پڑے گا، اچھا اور جس کو گوشت کہتے ہیں وہی ڈالنا پڑے گا، اب زیادہ ہڈیاں ڈال دی، چھچڑے ٹوک دیے، تو جو اس میں خیانت کرتا جائے گا اس کے گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ اب یہ کچھ نہیں بولتے کہ بھئی 10 کلو کی دیگ پکانی ہے، تو اب جو عرف ہو کہ 10 کلو کی دیگ میں کیا کیا ڈلتا ہے، کتنا مسالہ ڈلتا ہے، مسالے میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں تو تعجب نہیں ہے، بھئی اتنی چھوٹی الائچی ڈالتے ہیں، اتنی بڑی الائچی ڈالتے ہیں، اتنا زیرہ ڈالتے ہیں، جو بھی ایک عرف کے مطابق ہے وہ اس کو ڈالنا ہوگا، کہ مسالے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کرتے ہوں کہ پھر ٹیسٹ نہیں بنے گا تو گھاک دوبارہ آئے گا نہیں، یہ بوٹی بوٹا چاول یہ بڑی چیزوں میں شاید ترکیب آؤٹ کرتے ہوں گے، گھی کا بنائیں گے وہ ڈالتے ہوں گے تیل، فلاں تیل ڈالیں گے اعلیٰ قسم کا بتاتے ہوں، گھٹیا تیل ڈال دیتے ہوں، یہ کرتے ہوں تو الگ بات ہے۔ اس طرح میٹھی ڈشیں زردہ جو بھی ہے، جو طے ہوتا ہے یا عرف ہوتا ہے جو معمول ہوتا ہے ڈالنے کا وہ سب کرنا ہوگا، یہ سب ایسے کام ہیں جن کو سیکھنا چاہیے، اور خوف خدا دل میں بسانا چاہیے، آدمی تھوڑا کھائے حلال کھائے، پیٹ بھر ہی جائے گا، پھر پھٹ جائے گا قبر میں جا کر، اور کیڑے مکوڑے یا پھر سانپ بچھو گھس جائیں گے، حرام اگر کمایا تو پھر سانپ بچھو، اولاد کو کھلائیں گے، حلال کھلائیں حرام کھلائیں وہ تو بیچارے کھا لیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ابو کیا کیا حساب کتاب کرتے ہیں، نہ اس کی بچوں کی ماں کو پتہ چلتا ہوگا یہ کیا کیا کرتے ہیں، وہ تو کھا لیں گے، پھنسیں گے آپ قیامت کے دن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام عامر علی ہے، میرا حضرت سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ادھار میں زیادہ قیمت مقرر کرنا سود ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ نہیں یہ سود نہیں، سود بولتے ہیں قرضے پر نفع لینا، قرض دے کر اس پر مطلب یعنی کہ جیسے کہ میں تم کو 100 روپے دیتا ہوں قرضہ، اور 1 مہینے کے بعد 105 روپے لوں گا یا 110 روپے لوں گا، تو یہ جو 10 اور 5 یا 15 جو بھی اوپر کے نا یہ سود کہلائیں گے۔ تو اب یہ کہ نقد سستا دینا، ادھار مہنگا دینا، یہ جائز ہے۔ یعنی ڈن کرنا ہوگا کہ یہ ہے کیا، نقد لے رہا ہے ادھار لے رہا ہے، ادھار لے رہا ہے تو کتنے کی لے رہا ہے اور رقم کب دے گا، رقم کب دے گا یہ طے ہو جائے۔ اب اتفاق ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ فی نہیں لے سکتے اس پر، یہ لیٹ فی جو لیتے ہیں نا یہ سود ہے۔ یہ میرا نام محمد سیف ہے، میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ایک چیز یہ 2000 روپے کی آئی ہوئی ہے، ہم کسٹمر کو قسم کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ 2000 روپے کی آئی ہوئی ہے، اب یہ قسم کھانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد کر رہا تھا میں، اور بات ہے نہ میں نے کبھی سچی قسم کھائی ہے نہ کبھی جھوٹی قسم کھائی ہے، کہ جھوٹی تو ان سے تصور نہیں تھا، سچی بھی، یعنی بکثرت قسمیں کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے، سچی قسمیں ٹی تو ہے ہی حرام ہو تو اس میں تو برکت کا ہی کی، اس میں تو بربادی ہے۔
تو اس لیے بے ضرورت بات بات پہ قسم کھانے کی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو یہ نہ کھائی جائے. اور لوگ بھی سمجھتے ہیں آپ قسم بھی کھائیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ گاہک آپ کے اوپر بھروسہ کر لے. تاہم اگر سچی قسم کھائی ہے تو گناہ گار نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے علی مصطفیٰ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ مرد کے لیے سونا کیوں حرام ہے اور عورت کے لیے کیوں جائز ہے؟ جنت کی تذکیر کے لیے جس کی حکمت یہ پڑھی تھی، مرد کو سونا اور ریشم یہ دونوں، یہ جنت کی یاد کے لیے کہ یہ دونوں جنت میں ملے گا. سونا اور ریشم مرد جنت پہ پہنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ہدایت اللہ قادری سوال کر رہے ہیں، گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شعر میں درما کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو درما کے معنی کیا ہے؟ درما مانے علاج، درد کا درما یعنی درد کا علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ، گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ، تمہیں ہو مجھے دکھی کے دکھ کا درما یا رسول اللہ، تمہیں ہو مجھے دکھی کے دکھ کا درما یا رسول اللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. بنت خالد اتاریہ اسلام پورہ سے سوال کر رہی ہیں، کیا تارے ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹے تارے کو دیکھ کر دعا کرنا کیسا؟ تارے ٹوٹتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ستارہ ٹوٹے تو اپنی نگاہوں کو اس کے پیچھے نہ لگائیں، اور اس وقت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں. سورہ صافات میں ارشاد فرمایا، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، یعنی اوپر کا جہاں جو ہے اس کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے. انہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، مگر جو ایک آدھ بار کوئی بات اچک کر لے چلے تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تفسیر صراط الجنان، شیاطین آسمان کے قریب جاتے اور بعض اوقات فرشتوں کا کلام سن کر اس کی خبر کاہنوں کو، یہ نجومی پامسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو دیتے، اور کاہن یعنی پامسٹ وغیرہ اس بنا پر غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرتے. اللہ تعالیٰ نے شہاب کے ذریعے، شہاب وہی ٹوٹتا تارا، شہاب کے ذریعے شیطانوں کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیا. اب آسمان کے فرشتوں کی گفتگو نہیں سن سکتے، اور جب وہ گفتگو سننے کی نیت سے آسمان کی طرف جائیں تو انہیں دور کرنے کے لیے ہر طرف سے انگاروں کے ساتھ مارا جاتا ہے. یہ ان کا دنیا میں عارضی عذاب ہے، جبکہ آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. اور اگر کوئی شیطان ایک آدھ بار فرشتوں کی کوئی بات سن کر بھاگنے لگے تو روشن انگارہ اسے جلانے یا ایذا پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر یہ سوال موصول ہوا ہے. محمد سفیان ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدی عرض ہے، پچھلے کچھ دنوں سے کافی عرصے بعد آپ کو گلے میں چادر پہنی ہوئی دیکھی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کبھی کبھی پہنتا تو تھا میں پہلے بھی، مطلقاً ترک نہیں تھا. وہ
پھر پہن لیے. حاجی عبید رضا نے مجھے کہا کہ تم پہنا کرو نا چادر. وہ وجہ یہ بتائی کہ مطلب جو میں بھی نوٹ کرتا تھا کہ ایک تو لباس سکڑتا چلا جاتا ہے. پہلے جب عوام میں ہوتا تھا, عوام میں سیکورٹی کی وجہ سے بس جا نہیں پا رہا, تو آدھی پنڈلی تک کرتا, جو بہار شریعت میں سنت لکھی ہے کہ لمبا ہے آدھی پنڈلی تک کرتا. یعنی ایک تو ہوتا نا گھٹنا, گھٹنے کے بعد یہ ٹخنے کے درمیان جو ہے وہ پنڈلی کہلاتی ہے, وہ آدھی پنڈلی تک کرتا ہوتا تھا, سنت لکھا ہے بہار شریعت میں. اور آستین ایک بالش چوڑی. تو اب یہ, اور پھر کشادہ کلی والا پہلے بولتے تھے کرتا, تو یہ کشادہ کرتا پہنا جاتا تھا ماحول میں اپنے دعوت اسلامی کے. پاجامہ تو ٹخنوں سے اونچے, یہ بھی سنت. اب مطلب بس کچھ کپڑے ریڈیوس ہوتے چلے گئے, اور پاجامہ بھی بالکل اب تو چست ہونے لگا, ٹیڈی پاجامہ ہو گیا. پردے میں پردے کے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں, نظر سنبھالنا مشکل, کوئی سامنے بیٹھا ہو تو. عوام تو چلو جو کرتے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو اپنے ماحول کے مذہبی عیسائی بھائی ہوتے ہیں ان میں بھی اب وہ صورت نہیں رہی حیا والی جو پہلے وہ پردے کی تھی. تو اس لیے بولا تم کرو گے تو شاید لوگوں کو ترغیب ہوگی عیسائی بھائیوں کو. تو اس سے کوئی ضروری نہیں ہے رکھنا کہ اگر آپ کا کپڑا کرتا کشادہ ہے اور بیٹھنے میں اس سے پردہ ہو جاتا ہے پردے پردہ تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کہ یوں کر کے ٹانگیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, اب پھر آپ سمجھدار ہیں یہ کتنی غلط منظر ہوتا ہے. تو یہ چادر ہو تو بھلے آپ ٹانگیں یوں کر بھی لیں گے تو پردہ رہ جائے گا. تو یوں میں نے مطلب یہ پہننی شروع کر دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عبداللہ اتاری صادق آباد. ماں کہیں پریشانی چاہ دعوت اسلامی روحانی علاج بستا ہوں تعویذ کی تھا ہمارا فائدہ بھی تھا ہوے مسئلہ تھی بندہ رہن ہوے تعویذ میں جدیوں سکوں یا نہ اس جواب عطا فرمائے. امیر علیہ سنت بلوچی زبان میں جو سوال ہوا اس کو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کسی پریشانی میں دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذ حاصل کیا اور اس سے الحمدللہ ہمیں فائدہ حاصل ہوا. اب یہی پرابلم کسی دوسرے اسلامی بھائی کو ہے تو کیا ہم یہ اپنا تعویذ اسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. نہیں دے سکتے, ان کو بھی بستے پر بھیج دیں. ایک کی دوا ایک کے لیے امرت ہوتی ہے, دوسرے کے لیے زہر. دوا کا تو یہ ہے قانون. اور تعویذات میں بھی بہت یعنی کہ اس میں ڈیپتھ کافی ہے, روحانی علاج میں گہرائی بہت ہے, تو اس لیے وہ وہیں بھیج دیں آپ کو, وہ ان کو علاج دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عبد المتین رضا تاری فیضان آن لائن اکیڈمی کورنگی برانچ سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. یہ سیدی صلاۃ السلام میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے غوث اعظم امام التقا والنقا, اس کا مطلب کیا ہے امام التقا والنقا کا؟ غوث اعظم امام التقا والنقا, یعنی غوث پاک جو ہیں یہ متقی تو ہیں لیکن متقیوں کے پرہیزگاروں کے بھی امام ہیں, سردار ہیں. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی شان کا یہ مظہر ہیں, اللہ کی شان کی قدرت کا ایک مطلب شاہکار ہیں. اللہ پاک نے ایک ایسا پیارا بندہ پیدا کیا جو متقیوں کا پرہیزگاروں کا سردار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسئلہ پوچھنا تھا کہ بیٹے کا اگر عقیقہ کریں اور دونوں جانور مادی ہو یعنی بکری ہو تو عقیقہ ہو جائے گا بکریوں میں؟ افضل یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے نر اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری مادہ. اب اگر لڑکے کی طرف سے بکریاں کر دیں, لڑکی کی طرف سے بکرا کر دیا تب بھی جائز ہے. تو یوں 2 بکریاں بھی اگر بچے کے عقیقے میں کی تو بالکل جائز ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ 11ویں شریف کے موقع پر کاروباری حضرات اور تاجر حضرات کس طریقے سے 11ویں شریف میں اپنا حصہ دے سکتے ہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ 11% یہ کاروبار میں کٹوتی کریں, اپنی ڈسکاؤنٹ دیں. تو یہ پھر ہر ایونٹ پر میں یہ بولتا رہوں گا. تو پھر 7 ستمبر والا جو ختم نبوت کا معاملہ جو ہے وہ بھی ڈیم ہو جائے گا.
तो डिस्काउंट जो है ना साल में एक ही बार कौन देगी, वरना फिर इनकी आदत पड़ी कि डिस्काउंट दो या खुद जेब से दें तो पता चले कि डिस्काउंट कैसे देते हैं। तो इसलिए मैं ये तो मशवरा नहीं दूंगा। अब कोई देना चाहे तो गोश्त पाक के सदक़े में मुफ्त बांटे, अल्लाह बरकत देगा। तो हकीकत है मतलब बरकत तो मिलेगी। न्याज करें, किताबें लें गोश्त पाक की सीरत पर, या वैसे ही नहीं किताबें लें आप, इसको तकसीम करें। सबको चाहिए कि गोश्त पाक की बारगाह में नज़र करें। तो गोश्त पाक के हम पर एहसानात हैं, आप तवज्जो दें। न मेरे मुर्शिद कहते हैं कि मेरा मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तौबा ना कर ले। ये कोई कम छोटा तोहफा, और ये वो मकबूल है कि अल्लाह पाक इनकी बात नहीं टालेगा। अल्लाह के बहुत मकबूल वली हैं। तो ये इनका एहसान है या नहीं है कि अपने गुनाहगार जो, अच्छा आप बोलो मैं तो मुरीद, मैं तो नक्शबंदी हूँ, मैं तो चिश्ती हूँ, मरहबा, सारे सिलसिले मरहबा। इन गोश्त पाक ने सबको अपने दामन में लिया हुआ है। फरमाते हैं कि जो मेरा अकीदतमंद है वो भी मेरा मुरीद है। तो अगर कोई मतलब है कि चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी ऐसा आपको मिलेगा नहीं कि जो गोश्त पाक से मोहब्बत ना करता हो, अकीदत ना रखता हो। सब अकीदत रखेंगे, मोहब्बत रखेंगे, क्योंकि इसको तो सब मानते हैं ना कि ये वलियों के सरदार हैं, औलिया किराम के ये सरदार हैं, इमाम हैं। इससे पहले मैं जन्नत में कदम नहीं रखूँगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करा लूँ। ये भी मुर्शिदी गौस पाक का इरशाद है। तो इसी से एहसान आते तो हम अगर इनकी खिदमत में नज़र करें सवाब, तो हम कौन सा एहसान कर लेंगे। इसमें भी हमारा फ़ायदा है, हम करेंगे हमको बरकत मिलेगी। तो मतलब हम देंगे राह खुदा में और इसका सवाब गौस पाक को पेश करेंगे। तो इसमें अब ये बाद लोग कंफ्यूज होते हैं कि गौस पाक के नाम पर गौस पाक के नियाज, तो ये तो अल्लाह के नाम का होना चाहिए। तो मस्जिद से बढ़कर तो कोई इबादत की जगह नहीं है ना। मस्जिद भाई किसके नाम की है? क्यों? मेरे वालिद साहब के इसाले स्वाब के लिए मैंने इनका नाम वालिद साहब के नाम पर रखा है। और सबसे बड़ी मतलब है कि अल्लाह के सिवा किसी के नाम की मस्जिद, तो मदीने में जिसको देखने के लिए सब तड़पते हैं, उसका नाम मस्जिद नबवी है ना, नबी के नाम पर है। तो यूँ गोश्त पाक के नाम की न्याज कोई मुश्किल नहीं है। मुराद यही है कि जैसे मस्जिद नबवी नबी की तरफ मंसूब मस्जिद है, नबी की मस्जिद अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो ये गौस पाक की नियाज इनको ईसाल सवाब करने के लिए। गौस पाक की नियाज से मुराद है ये बकरा किसका है? मेरा है, ये मेरे वालिद साहब का है। तो ये कुर्बानी तो अल्लाह के नाम की होती है। अब कोई अड़ी कर जाए तो उसको बोले अपने दिमाग का यार मतलब इलाज कराओ, तो हम कौन सा बाप का नाम लेकर ज़बा करेंगे, या मैं अपना नाम लेकर, नाम तो अल्लाह के ही लेंगे। तो कुर्बानी तो करते ही अल्लाह के लिए। तो इसकी निस्बत मतलब कि ये मेरी तरफ से, मेरे बाप की तरफ से, मेरे दादा की तरफ से, मेरी अम्मी की तरफ से, बड़े जानवर 7 हिस्से होते हैं, इसके नाम का, उसके नाम का, इसके नाम का। तो यूँ सबके नाम ये नहीं चल जाए और गौस पाक के नाम का बोलें तो झटका लगे, व्हाट इज दिस, क्या हो गया आपको? इलाज करवाना है, फैज़ान मदीना आ जाओ, ऐसा शिफा खाना है, या गोश्त पाक करना शुरू कर दोगे इंशाअल्लाह, सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो शैतान के वसवसे इसमें मत आया करें, उलझा भी नहीं करें, अपने जो करते रहे, इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार है। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। हज़रत साहब से सवाल है कि बाप बेटी को कितना जहेज दे सकता है? अब इसकी कोई वो लिमिट तो नहीं है। तो हमारे यहाँ मतलब ये कि कुछ ना कुछ दिया ज़रूर जाता है, बाप दे, जहेज देना सुन्नत है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा को जहेज अता फरमाया था। तो हम भी सुन्नत की निस्बत से दे सकते हैं। अब इसमें वो देने की जो भी चीज़ें हैं वो मतलब जायज़ हों और अपनी मतलब रेंज में हों। अब ऐसा नहीं कर्जा कर लिया या माज़अल्लाह सूदी कर्जा उठा लिया और फिर ज़िंदगी भर रोते रहे बेटी के जहेज को। तो जितना दे सकते हैं, लेकिन अब तो दुनिया है यार, अपनी मर्जी कहाँ चलती है। वो मतलब सामने वाला ख़ानदान ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, बड़े मसाइल कर दिए इन लोगों ने। वो हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। हदीस की शरह ये,
جس نکاح میں فریقین کا نا دونوں طرف جو پارٹیاں ہیں ان کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض یعنی قرض دار نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ کے توکل یعنی بھروسے پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ خانہ آبادی بولتے ہیں لوگ، معنی سب کو شاید نہ سمجھ میں آتے ہوں۔ خانہ مانے گھر، آبادی مانے آباد ہونا، ہے نا؟ تو ایسی شادی، ایسی یہ شادی جو ہے نا، اس میں گھر آباد ہوگا، اس طرح جو آسان انداز میں کریں گے۔ مزید فرماتے ہیں آج ہم حرام رسموں بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ ہائے بربادی بنا لیتے ہیں۔ خانہ کی جمع ہے خانہ ہا، یعنی خانہ بربادی ہی نہیں، خانہ ہائے بربادی، یعنی کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں آج کی شادی میں، ایسی خانہ بربادی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق دے۔ آج شادیوں میں باجے، گانے، کھانے، جہیز وغیرہ سبھی میں مقابلے ہوتے ہیں اور مسلمان تباہ ہو رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، پرانے اب بھی کہیں کہیں ہوں گی چکیوں سے مطلب اناج پیستے ہیں، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حوالہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 248۔ خیر اب تو یہ جہیز تو ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، تو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں جب، اور ورنہ یہ کہ وہی جو اصل جو مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا نا، آسان ہو، قرضے نہ لیے جائیں اس کے لیے اور دونوں پر کوئی برڈن نہ پڑے۔ اب یہ جو بھی بیان ہوا ان سب کا الٹ آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے بدقسمتی سے۔ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب دیو تیار ہو جاتی ہے، کھانا بن جاتا ہے نا، تو اس میں سے کچھ نکال کے اپنے اسٹاف کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ شرع حکم کیا ہو؟ یہ تو بہت پرانا ٹرینڈ ہے، تو وہ دور تو شاید اب بھی ہوگا کہیں نہ کہیں۔ ہم نے تو پہلے کیٹرنگ کا نام نہیں سنا تھا، پہلے وہ دیگیں گلیوں میں پکتی تھی، تو پکانے والا کیا کرتا تھا، وہ جیسے گھی کے بڑے بڑے ڈبے ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے، اس میں ان کے وہ ہوتا تھا ہینڈل، لگواتے ہوں گے ہینڈل، بکتا تو نہیں ہو اس طرح، تو وہ جیسے سے پانی ڈالنا، یہ کرنا، پھر جب دیگ پک جائے نا یوں کر کے ڈال کے بھر لے گا بچوں کے لیے۔ جس نے پکوائی ہے اس کا تو بیچارے کا بیڑا پار ہو جائے۔ جو لیتے میں دیکھا جو بولتا ہوں یوں کر کے، اب کئی دیگیں ہوتی ہوں گی تو اس میں سے بتا ایک یہ بھر لیتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے اجازت لیتے ہیں، اب اجازت بھی ایک سوال ہی ہے، مروبت میں کہاں بیچارہ منع کرے گا، اور ظاہر وہ اپنا جو پکایا کیا وہ تو اس کی اجرت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ اس طرح لے کر بولنا کہ میں یہ لے لوں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، کہ وہ دے گا ناگواری کے عالم میں ہی اجازت، تو جب قرینہ واضح ہو جائے گا کہ یہ اس کو ناگوار گزر رہا ہے تو پھر یہ مطلب یعنی کہ ممنوع ہو جائے گا یہ لینا، اور ڈال دے، اور نکالنے سے پہلے بھی نہ بولے کہ میں نکال لوں، یہ بلا وجہ سوال ہے۔ یہ تو شریعت مطلب کہ اگر ایسا مفلوق الحال غریب مسکین آدمی ہے جس کو شریعت نے اجازت دی ہے سوال کرنے کی، وہ تو کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ یہ کیٹرنگ والے بھی جو نکال لیتے ہیں، کھلاتے ہیں، ایک دانہ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو مطلب طے ہو گیا ہے کہ بھئی یہ ان کی پک رہی ہے اتنے کی، سب پیسوں میں کمی تھوڑی کرتے ہیں، پورا لیں گے تو پورا دیں، تو یہ نہیں لے سکتے، گناہ گار ہوں گے لیں گے تو۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے سامنے نکالتے ہوں گے، یہ سمجھتے سامنے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ڈاکو بھی تو سامنے ہی تو لیتا ہے، پیچھے سے تو ڈاکو بولتے ہیں اس کو، یہ لوٹتا ہے، چور چھپ کے لیتا ہے، چور ہوتا ہے، چور بولتے سیکھو گی، چھپا کر وہ لے لے گا، ڈاکو ہوگا دیتا ہے کہ نہیں موبائل نکال، تو سامنے لینے سے جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس کے سامنے نکالیں، اس کا خون تو جل رہا ہے بیچارہ، وہ جو دیکھ کر وہ مروت میں بول نہیں پا رہا، یہ نکالی آپ نے بوٹی، یہ اٹھایا بوٹا،
اس کا جان جائے گی کہ وہ حساب لگائے گا تاجر ہوا کہ 200 کی بھٹی تو کم سے کم وہ تو 250 والی لگتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اتنے آپ نے لیا اس سے اجرت اسی کو غنیمت جانے, اسی ہوتا ہے اتنا پیسہ ہوتا ہے. غریب آدمی نہیں ہوتے, یہ عام طور پہ غریب نہیں تو غریب لگتے ہوتے نہیں ہیں. جو میرا گمان غالب ہے نفع کافی بچتا ہوگا. تو پھر بھی بس یہ ہرس 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 حل میں مزید اور ملے اور ملے اور ملے. کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ, علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.